نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ آپ کو اللہ سے زیادہ دانش مند، اللہ کے رسول سے زیادہ عقل مند سمجھنے لگے۔ جب بھی تو چیزوں کو تبدیل کر رہے ہیں نا، اور اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ اب مذہب سے بے خبری کی وجہ کیا ہے؟ مذہب سے بے خبری کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری درس گاہوں میں الہیت، الوہیت بھی کہتے ہیں، یعنی خدائی علم کا کوئی شعبہ نہیں ہے، موجود ہی نہیں۔ اس پر بھی میں ایک تقریر کر چکا ہوں پوری، کہ اللہ کون ہے یہ کہیں بھی نہیں بتایا جاتا، کسی درسگاہ میں بھی نہیں بتاتے، بلکہ اکثر اگر کسی سے پوچھ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ خبردار اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا۔ تو یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں اللہ کیسا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم جانیں ہم جس پر ایمان لائے وہ کون ہے۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے اپنی تعریف کرائی ہے، بلکہ یہ کائنات ہی اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، کیونکہ ہر نبی کو کلمہ وحی دیا، لا الہ الا اللہ، تو معبود کی پہچان تو نہیں ہے، اس سے دور رکھتے ہیں۔ جس پر ایمان لائے، جو کل کائنات کا خالق، جو ہر شے کا خالق اور مالک، جو کسی کو جواب دے نہیں ہے، جس کی برابری کرنے والا کسی معنی میں کوئی نہیں ہے، جو کسی سے پیدا نہیں ہے، جس سے کوئی پیدا نہیں ہے، اس کے متعلق اگر بات کرو تو خبردار اس کو تو بھائی، جب ہم اس رب کو نہیں جانیں گے کہ وہ کون ہے، اور پورے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ دیکھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پڑھ لو، لہ الاسماء الحسنی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون، یہ پوری پڑھ لو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ تو اللہ کون ہے پتہ چلتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ ہے اللہ، قرآن بتا رہا ہے، اور آج ہم بتانے سے آ رہی ہیں گریز کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم بے خبر ہیں اپنے رب سے، کہ رب ہمارا ہے کون۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے طلبہ خدا کی مشیت، دانش، حکمت اور عظمت سے بے خبر ہے۔ اسی وجہ سے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ان سے جب شریعت کی بات کرو تو کہتے ہیں شریعت کو چھوڑو، کیونکہ شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ جب رب کا نہیں پتا تو شریعت کا کیسے پتا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ خیر و شر کا علم اسرار لاہیہ میں سے ہے، خیر و شر کا علم راز ہے وہ، اور عام انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو کامل خیر و شر کا علم اگر انسان کے پاس ہو، وہ کچھ نشانیوں سے جانتا ہے اور اسی اندازے کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اتنا علم ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں کوئی کامل کتابیں چھوڑ جاتے کہ آئندہ آنے والے اس سے، لیکن کوئی بھی نہیں کر سکے،
کوئی بھی نہیں کر سکا. یہ 10 کہ فلسفیوں نے خیر و شر پہ بحث کی اور اس موضوع پر کچھ کتابیں لکھی، لیکن وہ انسانی زندگی کا ساتھ نہ دے سکی، کیونکہ ان کا علم محدود تھا اور میرے رب کا علم لامحدود ہے. وقتی طور سے وہ کچھ کام آئی، آگے جانے فیل ہو گئی اور لوگ اسی پہ پیٹے چلے جا رہے ہیں. آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، تحقیق کے راستے بند کر دی. بس فلانے نے یہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیق کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوا. اگر تحقیق کا راستہ بند ہو جاتا تو پھر اسلام رہتی دنیا کا دین نہیں رہتا. آج تحقیق سائنس کی بنیاد پر ہو رہی ہے نا، اور سائنس اسلام کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے. ماننے پر 20-25 سال سے ماننے پر مجبور ہے سائنٹسٹ، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ مجبور ہیں اس بات کو ماننے پر کہ بے شک یہ اسلام جو ہے یہی ہے. بالکل اس کی ایک ایک بات صداقت ہے، اسلام کی کر رہا ہوں، ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی نہیں، جو ہم نے سمیٹ کے اور اسلام میں گزر دی اور کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے. وہ نہیں ہے. وہ اللہ اکبر. بس اگر اللہ نے خیر و شر کا علم دیا ہے تو صرف انبیاء کو دیا ہے، کیونکہ انبیاء ہر دور میں انبیاء بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے. یہ بات یاد رکھو. اور انبیاء کے بعد کوئی شریعت تبدیل بھی نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھو. مسائل تو تبدیل ہوتے ہیں، شریعت تبدیل نہیں ہوتی. مسائل تو ضروریات کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ. اسی بنیاد پر فقہ بنی ہے کہ حقیقی بنیاد کو سامنے رکھ کے اور پھر معاملات کیے، لیکن بنیاد کبھی بھی نہیں ہٹے گی. اسی وجہ سے جب کوئی اعلیٰ درجے کا مفتی فتویٰ دیتا ہے تو اس میں قرآن اور حدیث کی جوڑی ضرور ڈالتے ہیں، جس سے یہ مسئلہ رہتی دنیا تک چلتا رہتا ہے. ہوا میں کوئی نہیں دیتے، قرآن اور حدیث کی جوڑی ڈالتے ہیں جس سے معاملہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا یہ اس بنیاد پر بہرحال یہ علم انبیاء کو خیر و شر کا مکمل اللہ نے دیا، اور اس علم کی قدر و قیمت کو صرف وہی سمجھتا ہے جو رب تعالیٰ کو صحیح سے جانتا ہو. یعنی صحیح سے جاننے سے بڑا جن کی ضرورت ہے جاننے کی، اپنے رب کو پہچانتا ہو، الوہیت جو اس کو جانتا ہو، اور آسمانی بصیرت سے بھی آشنا ہو کہ رب نے یہ کام، یہ ذمہ داری دی، یہ کام تو کہاں تک رب تعالیٰ نے وہ کر کے دیے. تو رہتے تو اگر ابھی ہمارے نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، اس سے منکر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو اب دیکھیں ایک کم علم ایف اے یا بی ہے، ایف اے یا بی یعنی انٹر یا گریجویٹ، دونوں کہہ دیں، کو کیا خبر کہ آسمانی پیغام کی حیثیت کیا ہے. رکھتا ہے خبر، وہ ڈگریاں تو بہت ساری ہیں، لیکن رب کا جو پیغام آیا اس کی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں ہے. وہ سلمان درگاہ میں نہیں بتایا گیا. سمجھے تو کوئی یاد ہی بات ہے. تو شعور کہاں سے آئے گا اس میں؟ وہ تو وہی کہے گا جو اس کا سیکھا ہے. جب اس کے سامنے حقیقت کھول کے رکھو گے تو پھر اس کے سمجھ میں آئے گا، او ہو حقیقت تو یہ ہے، ہم تو سمجھے ہی نہیں تھے. لیکن اس کو اس پر محنت کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ پہلے سے پکا ہوا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں. پھر جب حقیقت کھول کھول کے اس کے سامنے لاؤ تو پھر چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اللہ اکبر. اس اساسی لا علمی کے باوجود اگر ان میں سے کوئی کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت پرانا ہے. دشمنی بہت پرانی ہے، آج کی نہیں ہے. مذہب محبت کی تعلیم دیتا ہے اور منصب غرور اور نفرت کی. ہاں یہ ہو رہا ہے آج کل فی زمانہ. ان میں نباہ ہو تو کیوں کر، آپس میں کیوں کر نباہ ہو؟ نہیں ہو گئے ان میں نباہ کرنی، اس لیے توازن کھوڑ دیا. اگر منصب مذہب کے ماتحت ہوتا تو پھر توازن نہیں ختم ہوتا.
اب تو یہاں منصب کو چاہتے ہیں اس کے ماتحت مذہب ہو جائے تو اپنی مرضی سے جیسا چاہیں گے چلائیں گے، جیسا چلنا نظام ہوگی. آپ اپنی ریاست میں دیکھ لیں یا اس سے باہر دیکھ لیں، ایسا ہی ہے. جس طرح ایک ٹرین پٹری پر اور ایک کار ہموار سڑک پر ہی توازن برقرار رکھ سکتی ہے. اگر ٹرین کو سڑک پہ ڈال دیا جائے اور کار کو پٹری پہ ڈال دیا جائے تو صحیح چلے گا؟ پتہ چلا مذہب سسٹم دیتا ہے، اس سسٹم کے تحت چیزیں چلتی ہیں. لیکن اگر آپ سسٹم کے تحت اپنے سسٹم کے تحت مذہب کو چلانا چاہو گے تو بربادی ہوگی. نہ کار چل سکے گی نہ ٹرین چل سکے گی. بہرکیف بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھے. اسی طرح حیات انسانی یعنی ہماری زندگی اور اس وقت تک متوازن رہتی ہے جب تک وہ اللہ کی تجویز کردہ شعرا یا صراط مستقیم یعنی اسلام پر گامزن رہے. اس شعرا سے الگ ہوتے ہی وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس انسان نے ہزارہ سال کے تجربے اور 100,000 مرتبہ پٹنے کے بعد حاصل کیا. یہ عیاش لوگ جو نہ تو راز عروج اور زوال سے آشنا ہے نہ تاریخ امم سے واقف ہے، جن کا مقصد زر اندوزی، عیاشی اور دختران ملت کی آبرو ہوئی تھی. ایسا ہی ہے بھائی. نہ جانے کس ضرورت پر 100 بار آزمودہ کو پھر آزمایا جاتا ہے. ہو رہا ہے نا یہ؟ تو یہ دوری ہے، یہ دوری ہے. ایک وقت کی بریانی پہ بک جانا، ایسا ہی ہے نا. یہ دوری ہے، بے خبری ہے، حصہ نہ لینا چناؤ میں بڑی بے وقوفی ہے. کیوں؟ پھر تو آپ نے برائی کا ساتھ دیا، الگ ہو گئے تو تعداد میں برائی زیادہ ہو جائے گی. سمجھ رہے میری بات؟ تو چیزوں کو سمجھیں، معاملات کو بہت سمجھ میں آئیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی والا درخت ہوگا نا، پھل والا تھوڑی ہوگی. ببول لگاؤ گے تو ببول ہی ملے گا نا. ببول لگا کے آم کی امید رکھو، سیب کی امید رکھو، یہ ممکن نہیں ہے. تو میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا پڑے گا. تاریخ بے باک دہل اعلان کر رہی ہے کہ تمام اقوام عیاشی کے جہنم میں گر کر تباہ ہوئی تھی. آج سمود ان قوموں کو دیکھ لو، اسی چکر میں گر کے تباہ ہوئی تھی. تمام امتیں اسی چکر میں گر کے یعنی قوم اقوام تباہ ہوئی تھی. گرنے سے پہلے ان کے ایک ہاتھ میں جام شراب تھا اور دوسرے میں رباب. اللہ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسُقَ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. یعنی جب کسی بستی میں دولت والے عیاشی اور سیاکاری میں ڈوب جاتے ہیں تو وہ ہمارے غضب کو آواز دیتے ہیں. کس کے غضب کو؟ اللہ کے غضب کو. اب دیکھیں ریاست کے عیاشوں کو، رک جاؤ اور تاریخ اور تقدیر کے اٹل فیصلوں سے ڈرو. اللہ تمہاری خاطر اپنے قانون کو قدم نہیں بدلے. زہر جس زمانے میں بھی کھاؤ گے مرو گے. اللہ اپنا قانون نہیں بدلے گا. زہر کھاؤ گے تو مرو گے، چاہے 50 سال پہلے کھاؤ یا 50 سال بعد کھاؤ. زہر کا کام مارنے کی. تو جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ واضح ہے، یہ کھل کر آئے گا سامنے. انتظار کرو بس، کیونکہ اللہ وعدے سے پہلے کسی کی پکڑ نہیں کرتا. جب وعدہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں کسی کو. یہ بات یاد رکھو.
چاہے کوئی سا بھی لبادہ ہو رہا ہو، کسی بھی لبادے میں چھپ جاؤ، پکڑے ضرور جاؤ گے۔ اللہ جب بھی، بات دراصل یہ ہے، اللہ سے جب بھی ٹکر لو گے گرو گے۔ کوئی بھی آج تک اللہ سے ٹکر نہیں لے سکا، نمرود، فرعون، حامان، شداد، سب کی مثالیں موجود ہیں۔ ٹکر لی تھی نا انہوں نے کہا تھا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس خیال میں مت رہو کہ تم کاروں یا تیاروں میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب سے بھاگ نکلو گے۔ حقیقت بتا رہا ہوں یہ۔ دیکھو اللہ سورہ انعام آیت نمبر 147 میں کیا فرماتا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ دنیا کی کوئی طاقت بدکار اقوام کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ دنیا میں سینکڑوں اقوام آئی اور اسی وقت تک رہی جب تک ان کا اخلاقی نظام مضبوط رہا۔ اس نظام کے کمزور ہوتے ہی ان کا انحطاط شروع ہو گیا، یعنی زوال شروع ہو گیا، اور ان کی کوئی تدبیر انہیں تباہی سے نہ بچا سکی۔ تاریخ کیا ہے؟ اللہ کی سنت اور اٹل قوانین موت و حیات کی تفسیر ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے ہوگا کسی کے بھی نہیں آیا؟ اچھا چلے کچھ سمجھاتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی تدبیر کرے اللہ کے قانون کے خلاف جا کے تو بچ نہیں سکتا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آپ پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بچا اس میں؟ اب تو نام لینے والے بھی نہیں ہیں، اور ان کا عذاب موجود ہے، کس صورت میں ان پر عذاب آئے۔ تو اللہ کی سنت ہے یہ کہ ایک حد تک وہ چھوٹ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب گرفت کر لیتا ہے تو اس کے قوانین اٹل ہیں۔ اب آئی سمجھ رہا بات؟ اور ان قوانین کے تحت فیصلہ ہوتا ہے، اور یہی زندگی اور موت کی تفسیر ہے کہ اگر ان قوانین پر پورا اترو گے تو حیات جاودانی پا جاؤ گے، مرنے کے بعد کی زندگی میں خوش و خرم ہو جاؤ گے، اور اگر ان قوانین کی پاسداری نہیں کرو گے، اس میں ہیلے بہانے کرو گے، اپنی مرضیاں، اپنی اٹکل لڑاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ موت تو تمہارا مقدر بنے گی، لیکن موت کے بعد کی زندگی میں بھی شکر چین نہ پاؤ گے۔ اب آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ موت و حیات کی تفسیر یہ ہے اصل چیز۔ تو بس ہم کو سمجھنا چاہیے، اس کا مطالعہ ہمیشہ اسی نقطہ نگاہ سے کرنا چاہیے کہ اس وقت انسان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اسے وہ خوفناک حالات مرگ اور ہلاکت دھمکا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، جو اس کی اپنی تخلیق ہے۔ برائیاں انسان نے خود تخلیق کی، مولک ہتھیار انسان نے خود تخلیق کی، جو بنانے والا ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گا، وہ بھی نہیں بچ سکے گا، یہ بات یاد رکھو میری۔ دھمکا رہا ہے جو اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کی نجات صرف ایک صورت ہے کہ یہ اسلام کے حصار میں پناہ لے، یہ اسلام کے حصار میں پناہ لے، یہی کامیابی۔ نہیں سمجھے؟ دو قسم کے معاملات، دوہرے معاملات۔ ایک معاشی معاملہ ہے، ہر انسان کے ساتھ درپیش ہے۔ معاشی ضرورت کو، ضروریات کا پورا کرنا ہر انسان کا فرض ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے ان کا پورا کرنا، اور اس کا حصول بھی ثواب رکھ دیا، اور یہ سنت ہے انبیاء، اصحابہ اور اولیاء اور انسانوں نیکوکار ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کو ضروریات کے مطابق، جائز ضروریات کے مطابق استعمال کرنا ثواب،
دنیا کو جائز ضروریات کے مطابق اس سے نفع لینا، ثواب، نیکی، عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ایک ٹانگ باہر نکالنا، وبا، پریشانی، کہ آدمی حلال سے نکل کر حرام میں چلا جائے۔ عیش کی زندگی گزارنا منع نہیں، حلال طریقے سے ہو۔ تو یہ دنیا آپ کے لیے ہے، آپ اس دنیا کے لیے نہیں ہو۔ تو اس دنیا پر سواری آپ کا حق ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار کرنا بڑی زیادتی ہے۔ جب اس دنیا کو آدمی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنا جینا مرنا اس دنیا کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے ارباب الاختیار اور سرمایہ دار، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب کی نے لگایا ہوا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے ان کا انجام بھی موت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی بھی دیکھی ہو، آج دن لوگوں کی بھی دیکھتے رہتے ہیں، پتا ہے انہیں، لیکن انہوں نے دنیا سے محبت زیادہ کر دی، اپنا قدم اس دائرے سے باہر نکال لیا۔ اور جب اس سے زیادہ محبت ہو جائے، اس سے زیادہ قرب ہو جائے، تو پھر رب سے دوری شروع ہو جاتی ہے، اور رب سے دوری بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور اس بگاڑ کے سبب سے دنیا اس کو اپنی سواری بنا دیتی ہے۔ اب یہ سواری ہو گیا اور دنیا اس پر سوار ہو جاتی ہے اور سفر کر رہی ہوتی ہے، آئے دن یہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ اور لیکن جو اس دنیا کو اپنی سواری بناتا ہے وہ سفر کرتا ہوا کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے اوپر سوار بن جاتی ہے تو اب اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اسے جدھر چاہتی ہے موڑتی ہے، جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ تو بھائی اس دنیا میں سوار بنو، سواری نہ بنو۔ جب سوار بنو گے تو اپنی ضروریات پوری کرو، جائز اور حلال طریقے سے، موجود ہے وہ کامیابی تمہارے قدم چھو۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر کام کیا تو پھر پریشانی کا شکار ہو گئے، اور ہو رہے ہیں، کیونکہ رہنا تو کسی نے بھی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سورہ مومنون کی 3 آیتوں سے پہلے والی آیت آخری، بے شک ہم لوٹائے جائیں گے، تو بس اس دنیا میں سوار بن کر رہو، اور سوار کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، سواری کی ویلیو نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھو۔ تو اپنی ویلیو کو پہچانو، تو اپنی ویلیو کو جب ہی پہچان سکتے ہو جب تم اپنے رب کو جانتے ہو، جب تم اپنے رب کی پہچان رکھتے ہو، تمہیں سب کچھ صاف صاف نظر آ جائے گا، دکھائی بھی دے جائے گا، اور پھر تم انعام والے لوگ ہو جاؤ گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا؟ سوچو اس بات کو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں ثبت کر دی۔ نظر آ رہا ہے ہم کو سب کو، پھر بھی ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، انہی کی دم پکڑ کے چلتے رہتے، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہریں ثبت کر دی۔ وعلی سمعہم، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا وہ، وعلی ابصارہم غشاوۃ، کیونکہ اب ہم نے پردہ ڈال دیا ہے ان کی آنکھوں کے، نگاہوں کے سامنے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کی میری جو بھی گفتگو تھی، یہ امید ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ روزے سے یوں حوالہ دیا کہ روزہ تزکیہ کرواتا ہے، تو یہ تزکیہ پورا سال رہنا چاہیے، ہر معاملے میں رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت رہنا چاہیے، تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اور ہم اس دنیا میں سوار کی حیثیت سے رہیں گے، اور اس دنیا پر ہم سوار رہیں گے 700 سال تک۔ خلافت عثمانیہ اس دنیا پر سوار رہی، سواری کی بڑی شان سے 700 برس کی، واللہ اعلم، اگر آگے پیچھے ہو گیا ہو تو
معذرت چاہتا ہوں، پوری دنیا پر تقریباً حکومت کی ہے کیونکہ سوار بن گیا ہے، اور آج سواری بن گئے ہیں تو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے. آج مسلمانان عالم سواری بن گئے تو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے. لوگوں سمجھو اس بات کو. اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. لیکن یہ بات پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اپنے اطراف سے شروع کرو، اپنے گھر میں لے کر آؤ، گھر سے پھر دوستوں میں. آٹومیٹکلی معاملات صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ جو میرے بات شروع میں کہی تھی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا انسان ایسا انسان ہو کہ جس کا کریکٹر ہر اعتبار سے صحیح ہو، وہ بنانا چاہتا ہے اسلام. اسی وجہ سے یہ نیم اور قانون دی ہے، ورنہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانے نہ مانے، اس کو کوئی ہمیں فرق پڑتا. وما علینا الا البلاغ. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ